السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ اسلامک ایجوکیشن اسلامیات فرسٹ ایئر کے سیکنڈ چیپٹر کا پارٹ 2 ہے، یعنی حقوق العباد۔ حقوق العباد میں سے یہ فرسٹ لیکچر ہے والدین کے حقوق، رائٹ آف پیرنٹس کے حوالے سے۔ حقوق والدین۔ حقوق والدین یہ دراصل اولاد کے فرائض بھی ہیں۔ حقوق والدین سے مراد وہ ذمہ داریاں ہیں جو اولاد پر شریعت اسلامیہ کی طرف سے عائد ہوتی ہیں، یعنی اسلام نے جو ذمہ داریاں اولاد کی لگائی ہیں والدین کے لیے، وہ ذمہ داریاں دراصل حقوق والدین کہلاتے ہیں۔ قرآن و سنت کا مطالعہ کیا جائے تو والدین کے متعدد حقوق ہمارے سامنے آتے ہیں، اور قرآن کریم کی متعدد آیات اور احادیث مبارکہ میں کثیر مقامات پر والدین کے حقوق کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ ان میں سے چند ایک جو حقوق ہیں وہ حسب ذیل ہیں، جیسے مثلاً حسن سلوک والدین کے ساتھ، نرم گوئی یعنی نرم لہجہ، والدین کا احسان مند ہونا، ان کی شکر گزار ہونا، فرما برداری کرنا، والدین کی ادب و احترام، والدین کی خدمت کرنا، والدین کے ساتھ مالی تعاون کرنا، والدین کے لیے رحمت کی دعا، مغفرت کی دعا کرنا، اور والدین کے عزیزوں کے ساتھ یعنی ان کے دوست احباب کے ساتھ، اقربا کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ سارے کے سارے حقوق والدین کے حقوق میں شامل ہیں۔ حسن سلوک۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا قرآن و سنت میں متعدد مقامات پر ذکر آیا ہے، اور اسی میں سے ایک آیت پاک ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، یعنی ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ والدین کا دوسرا حق ہے کہ نرم گوئی، یعنی والدین کے ساتھ محبت اور شفقت بھرا رویہ رکھا جائے، ان کے ساتھ سختی کے ساتھ نہ بولا جائے، انہیں برے الفاظ یا سخت لہجے سے نہ مخاطب کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ارشاد یوں فرمایا ہے کہ فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، یعنی انہیں اف تک نہ کہو، انہیں تنہرہما، انہیں جھڑکو نہ، اور وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کریمانہ شفقت بھرے انداز سے ان سے بات کرو۔ والدین کے حقوق میں سے تیسرا حق ہے کہ ان کے ساتھ احسان مندی اور شکر گزاری والا معاملہ کیا جائے، یعنی والدین کی مہربانیوں اور شفقتوں پر اولاد کو احسان مند بھی ہونا چاہیے اور ان کا شکر گزار بھی ہونا چاہیے۔ اس شکر ادا کرنے کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ انشکر لی ولیوالدیک، یعنی انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ میرا شکر ادا کرے اور اپنے والدین کا شکر گزار اور احسان مند رہے۔ والدین کے حقوق میں سے ایک یہ بھی ہے کہ والدین کی فرما برداری کی جائے، اور والدین کی فرما برداری کو قرآن کریم اور احادیث میں متعدد مقامات پر ہمیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ اگر قرآن کریم کا مطالعہ کیا جائے اور احادیث کا جائزہ لیا جائے تو اس میں ہمیں بہت سے ایسی باتیں بھی سامنے آتی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ والدین کی فرما برداری جنت کے حصول کا ذریعہ، جبکہ والدین کی نافرمانی جہنم میں جانے کا ایک ذریعہ۔ تو اسی حوالے سے کہ والدین کی نافرمانی جو ہے یہ جنت سے محرومی کا ایک سبب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ والدین کا نافرمان جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گا، اور روایات میں آتا ہے کہ جنت کی خوشبو ہزاروں میل جو ہے وہ دور تک جاتی ہے، لیکن والدین کی نافرمانی یعنی جو بندہ والدین کا فرما بردار نہ ہو وہ اس خوشبو سے بھی محروم رہے گا، اور جب خوشبو سے محروم رہے گا تو ظاہری بات ہے کہ جنت سے بھی اس کو محروم کر دیا جائے گا۔ والدین کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ والدین کا ادب کیا جائے اور ان کا احترام کیا جائے، یعنی اولاد پر لازم ہے کہ والدین کا ادب و احترام کرے۔ اسی کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، یعنی اپنے والدین کے لیے عاجزی اور مہربانی کے ساتھ بازوں کو جھکا دو، یعنی اپنی رحمتیں، اپنی مہربانیاں، اپنے بازوؤں کو کھلا کر دو ان کے لیے، ان کے ساتھ ادب و احترام تعظیم کے ساتھ پیش آؤ۔ والدین کے حقوق میں سے ایک یہ بھی ہے کہ والدین کی خدمت کی جائے،
اور اسی حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایک بار آپ ایک مقام پر تشریف فرما تھے تو آپ نے بیٹھے بیٹھے ارشاد فرمایا کہ ذلیل و خوار ہوا، ذلیل و خوار ہوا، ذلیل و خوار ہوا، 3 بار یہ الفاظ ارشاد فرمائے۔ صحابہ نے پوچھا کہ کون ذلیل و خوار ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ شخص جس نے اپنے ماں باپ یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا لیکن ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر سکا، وہ بندہ ذلیل و خوار ہوا۔ تو والدین کی خدمت یہ قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھا جائے تو انتہائی ضروری ہے کہ یہ خدمت ہمیں جنت کے حصول کا ایک سبب فراہم کرتی ہے۔ مالی اعانت، والدین کے حقوق میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ان کی مالی اعانت کیے جائے یا ان پر مال خرچ کیا جائے، ان کی ضروریات کا خیال رکھا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی حوالے سے قرآن کریم میں بھی ذکر فرمایا کہ مال کو جب خرچ کیا جائے تو کس انداز سے خرچ کیا جائے، تو اس میں سب سے پہلے والدین کو حقدار قرار دیا کہ انسان کے مال کو خرچ کرنے کا سب سے پہلا جو ہے اصول اس میں یہ ہے کہ والدین پر اس مال کو خرچ کر دیا جائے۔ یعنی صحابہ کرام نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا خرچ کریں، یعنی یسألونک ماذا ينفقون، قرآن کریم میں اس کو ذکر کیا گیا کہ وہ پوچھتے ہیں آپ سے کہ کیا خرچ کریں، قل ما انفقتم من خیر، فرما دیجئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں فرما دیں کہ جو کچھ مال نیکی میں خرچ کرو تو اس کے لیے کیا ہے، فللوالدین، تو پہلے وہ اپنے ماں باپ والدین پر خرچ کرو، یعنی مال کو خرچ کرنے میں والدین کو ترجیح دینی چاہیے، والدین پر ان کی ضروریات کے لیے مال کو خرچ کیا جائے۔ والدین کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ ان کے لیے دعائے رحمت کی جائے، اور اس دعائے رحمت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی ہمیں تعلیم فرمایا کہ جیسے ہمیں والدین کے لیے دعا قرآن کریم سے ملتی ہے کہ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یعنی اور کہو ربی، اے میرے رب، ارحمہما، ان پر رحم بانی فرما، کما ربیانی صغیرا، جیسے انہوں نے میرے بچپن میں میری پرورش کی، یعنی میرے بچپن میں مجھ پر جیسے مہربانیاں کرتے رہے ہیں، یا اللہ کریم اب ان پر بھی مہربانیاں فرما۔ تو والدین کے لیے دعا رحمت کرنا بھی ان کا یہ حق ہے اور اولاد پر یہ فرض ہے۔ طلب رحمت کے علاوہ والدین کا حق یہ بھی ہے کہ اولاد ان کے لیے دعائے مغفرت کرے، یعنی دعائے مغفرت ان کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا مانگے اپنی عبادات میں، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک دعا کا ذکر فرمایا جسے ہم اپنے تشہد میں نمازوں میں پڑھتے ہیں کہ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یعنی اے ہمارے رب، جس دن حساب ہو اس دن مجھے، میرے والدین کو اور تمام مومنین کو بخش دے۔ تو یہ قرآن کریم میں تعلیم فرمائی گئی ہے دعا کہ والدین کے لیے مغفرت کی دعا بھی مانگی جائے، تو یہ بھی اولاد کے اوپر ضروری ہے، ان کی ذمہ داری ہے کہ اگر زندہ ہیں یا ان میں سے کوئی وصال کر چکا ہے تو ان کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہے۔ والدین کے اقربا سے حسن سلوک، والدین کے حقوق میں یہاں ذکر کردہ حقوق میں سے سب سے آخری حق یہ ہے کہ والدین کے اقربا یعنی ان کے دوست احباب ہیں، ان کے عزیز ہیں، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا جائے، اور یہ حسن سلوک دراصل بڑی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ بڑی نیکیوں میں سے ایک یہ ہے کہ آدمی اپنے والد کی وفات کے بعد اس کے احباب سے بھی حسن سلوک کرے، یعنی والد صاحب کے وصال کے بعد ان کے دوست احباب کے ساتھ بھی اچھے طریقے سے حسن سلوک سے پیش آئے، تو یہ اس کو بھی بڑا اجر قرار دیا گیا ہے۔ تو لہٰذا یہ بھی والدین کے حقوق میں ہی شامل ہے، والدین بھی اسی طرح والدہ بھی اور والد دونوں کے حقوق میں۔ یہ آج کا لیکچر تھا والدین کے حقوق کے بارے میں، تو اس میں یہ ہے کہ سوالات میں جو اگر دیکھا جائے ہم تو وہ یہی ہے کہ والدین کے حقوق سے کیا مراد ہے اور والدین کے کون سے حقوق ہیں، وہ آپ ہیڈنگ یاد کر لیں اس کے لیے، اور کنٹینٹ رائٹنگ آپ کو تھوڑی سی آ جائے چکی ہوگی وہ لکھ لیں۔ تیسرا اس میں چیز یہ ہے کہ والدین کے متعلقہ ایک یا دو آیات، مثلا جو مشہور آیات ہیں کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور دوسری آیت مشہور ہے
کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، یہ دعا کے لیے ہے، والدین کے لیے۔ اور اسی طرح ایک اور مشہور آیت ہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ تو یہ یاد رکھ لیں، اور ایک حدیث مبارکہ لازمی یاد رکھ لیں۔ مزید کوئی سوالات ہوں تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔